وقت دیکھیں میری بات سنیں نا، نہیں میں آپ سے اس بات پہ شدید اختلاف کروں گا. اس 18ویں ترمیم کے اندر اتنی تاریخی چیزیں ہیں، اس ملک کے عوام کو بہت کچھ ہم دے رہے ہیں کہ جو ماضی کی غلطیاں تھی ٹھیک کر رہے ہیں. اگر ہم بحث ادھر سے ہٹا کے ایک فروئی مسئلے کی طرف آ جائیں کہ وہ قانون کی شکل میں ہونی چاہیے، کیونکہ لا موجود ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کرائے بغیر رجسٹریشن نہیں لے سکتی. اب اس کو انفورس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر لکھتے ہیں، آپ جہاں آئین کے اندر فنڈامنٹل جو آپ کے رائٹس ہیں اور جو پالیسیز آف اسٹیٹ پرنسپلز آف پالیسی لکھے ہوئے ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ چیزیں نکال دی ہیں اس میں سے. ان کو امپلیمنٹ کرنے کا آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت لا موجود ہے تو اس کو انفورس کرنے کا انسٹرومنٹ ہے الیکشن کمیشن، اور اس الیکشن کمیشن کو ہم نے اس ترمیم کے ذریعے یہ فروئی تھا. دیکھیں بیسیکلی ایکچولی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے ہمارے پولیٹیکل جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ رہے زرداری بھٹو فیملی پہ. ان کی مجھے یہ احسن اقبال صاحب جو بھی کچھ کر لیں، یہ کیا حمزہ شریف کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو آپ جانشین بنائیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، بڑا آنیسٹلی آپ بتا دیں ان ٹرمز آف ایکسپیرینس. دیکھیں ان ٹرمز آف ایکسپیرینس نہیں، انٹیلیجنس کیا یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے باقی لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں؟ میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں، دیکھیں رویے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن جتنا اچھا بنا لیں اس کانسٹیٹیوشن کا کچھ بھی نہیں ہوگا. 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا ود ان فیو ایئرس ٹائم، نہ صرف امینڈمنٹس ہوئیں، ایسی امینڈمنٹس ہوئیں کہ جن سے آپ نے نگیشن کی ان کمٹمنٹس کی جو آپ نے 73 کانسٹیٹیوشن میں کی. اس کے علاوہ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا ایک اور پرابلم ہے جو کل آپ نے ڈسکس کیا، اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے گورننس کا، بیڈ گورننس ہے اور کرپشن. ان دونوں کے لیے ان دونوں کی ذمہ داری آتی ہے ایگزیکٹو کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ بے شک فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونس کی گورنمنٹ ہو، ایگزیکٹو کے اوپر کیا انہوں نے کوئی پارلیمنٹ کا چیک رکھا ہے، پارلیمنٹری اوور سائٹ رکھی ہے، جو کہ انتہائی ضروری تھی. پاکستان اسٹیل مل کا چیئرمین جس کو مرضی لگا دیں، آپ آرمی چیف جس کو مرضی لگا دیں، آپ پی آئی اے کا ایم ڈی جس کو مرضی لگا دیں. یہ کوئی بادشاہت ہے کہ آپ اپنے دوستوں یاروں کو، ماموں بھتیجوں کو آپ ہر جگہ لگا دیتے ہیں اور بیڑا غرق ہو رہا ہے انسٹیٹیوشنز کا. یہاں پہ پارلیمنٹری اوور سائٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ کرپشن رکنی ہے اس ملک میں، نہ گورننس بہتر ہوگی. اس کے اوپر ان کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پہ پارلیمنٹری اوور سائٹ رکھتے، انہوں نے اگنور کیا. دا ریزن بینگ اور یہ ڈسکس بھی ہوا. اچھا دیکھیں نا ایسا سر کتنی عجیب بات ہے کہ ایک سائڈ سے آپ جوڈیشری کے لیے امریکن ماڈل لے کر آ رہے ہیں جس میں کہ لوگوں کو پہلے نامینیٹ کیا جاتا ہے اور جوڈیشری میں کہہ رہے ہیں کہ ججز کو پہلے نامینیٹ کرے گے، اس کے بعد پھر اس کا اپروول ہوگا، پارلیمنٹری اپروول. لیکن امریکی تو احسن اقبال صاحب ہر چیز میں یہ کرتے ہیں. وہ تو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے بھی کرتے ہیں، ڈیفینس سیکرٹری کے لیے بھی یہی کرتے ہیں، تمام ہیڈز کے لیے کرتے ہیں. آپ نے صرف جوڈیشری کے لیے احسن صاحب دیکھیں نا کہ کیا خالی جوڈیشری کے لیے تھا یہ؟ دیکھیں آپ نہیں پی آئی اے کے لیے یہ نہیں ہے، لگتا کیا ہے یہ لگتا ہے کہ سیاسی ڈاکٹر صاحب یا کچھ آپ مجھے میں سنتا ہوں، آپ سنائیں. آپ دیکھیں نا یہ جتنی امپورٹنٹ آپ کی پوزیشن، کتنی کرپشن ہو رہی ہے ملک کے اندر. آپ نہ کوئی کسی میں اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کیسے لگے گا، سوری اس کا اسٹیٹ بینک کا کیسے لگے گا، یا اسے کہتے ہیں پی آئی اے کا کیسے لگے گا، یہ بڑی یوٹیلیٹیز کا پی آئی اے کا کیسے لگے گا، یہ پاکستان اسٹیل کا کیسے لگے گا. ایمبیسڈرز جوڈیشری کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا صحیح ہے. آپ اپنے دوستوں یاروں کو ہر جگہ لگا دیتے ہیں. انویسٹرز کی نامینیشن دیکھیں کوئی بات ہے. سیریا کے انویسٹر دیکھیں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے آپ نے نہیں لگایا، پیپلز پارٹی نے لگایا. سیریا کے انویسٹر نے سارا اسکول تبدیل کر دیا وہاں پہ. وہ اس نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو، اخباروں میں سٹوریز چھپ رہی ہیں، اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو ایک اسکول میں اس نے نوکریاں دی ہیں جہاں $1700 کی نوکری ملی تھی، وہاں $3500 پہ نوکریاں دی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. برٹن میں برٹش نیشنل اپنا دوست بٹھا دیا وہاں پہ، امریکہ میں اپنا دوست وہاں بٹھا دیا. یہ تو تعصب ہے کہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اور یہاں پہ اوور سائٹ کیوں نہیں، یہاں پہ چیک کیوں نہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ بولیے، آپ بولیے، میں آپ کی بات سننے آیا ہوں. نہیں آپ بتائیں نا اس کا کیا جواب ہے. آپ مجھے تو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے تو میں سن رہا ہوں، آپ کریں. دیکھیں نا احسن صاحب، آپ لوگ ہمیں ڈیموکریسی کا کہہ رہی تھی، وہ ڈکٹیٹر تھا اس کو پھانسی دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اب دوسرا دیکھ لیں، آپ اس کو آپ دیکھ لیں. یہ جو آرٹیکل ہے جو 63 کو جو ایمنڈ کیا ہے، 63A کو جو ایمنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن جو تھی وہ ڈیفیکشن کی صورت میں پارلیمنٹری لیڈر کے پاس تھی، اس کو ہٹا کے پارٹی ہیڈ کو دے دی. اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ بہت برا. وہ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے، اب دیکھیے، اب مجھے پلیز بات کرنے دیں. آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر نقائص بھی ہوں گے، لیکن یہ جو ہم جب ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گاؤں کا ڈاکٹر جو تھا، وہ لڑکا تھا، وہ ڈاکٹر بن گیا جا کے. تو وہ شہر جا کے میڈیکل کالج سے جب پڑھا ہے تو اپنے گاؤں والوں کو آ کے اس نے صفائی کے مسئلے بتانے شروع کر دیے. اس کو
نظر آتا تھا کہ جو پانی پیتے ہو یہ بھی بیماری ہے, یہ جو تم کھانا بناتے ہو یہ بھی غلط طریقوں سے یہ بھی بیماری کر رہے ہو, ہر چیز میں ان کو. تو ایک دن ان دیہاتیوں نے کہا کہ یار تم اتنا جو علم لے آئے ہو, ہمیں رہنا سہنا ہر چیز میں تمہیں نقص نظر آتا ہے, تو یہ علم تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا تو پتہ نہیں, میں شہر گیا تھا, وہاں پہ بڑی ڈاکٹری پڑھ کے آیا ہوں. تو ایک معصوم دیہاتی کہنے لگا کہ یار ادھر کوئی شہر سے کوئی اچھی خبر بھی لایا ہو. مقصد یہ ہے کہ آپ کو مقصد دیکھیں نا, ہم نیشن کی سائیکالوجی کو کہ جو پارٹی ہیڈ کو پارلیمنٹری, اب آپ سن لیجئے نا میری بات. اب آپ نے یہ بات کی, اگر یہ ہم پارلیمنٹری پارٹی کرتے ہیں تو آپ جیسے دانشور سارے جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت مضبوط نہیں ہونی چاہیے بلکہ پولیٹیکل پارٹی مضبوط ہونی چاہیے. ابھی لیکچر فرمایا نثار عباسی صاحب نے اور آپ نے کہ جی انٹرنل ڈیموکریسی اور پارٹی کمزور ہو جائے گی, پارٹی مضبوط ہونی چاہیے. اگر پارلیمنٹری لیڈر کی جگہ جو وزیر اعظم ہے پارٹی ہیڈ کو بنایا گیا ہے زیادہ طاقتور, اس پہ بھی آپ کو اعتراض نظر آتا ہے, تو آپ کو ہم خوش کیسے کریں؟ اگر ہم پارٹی کے ہیڈ کو امپاور کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کیا, اگر ہم جو ہے وہ وزیر اعظم کو کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایگزیکٹو اتھارٹی کو آپ مضبوط کر رہے ہیں, یہ تو پولیٹیکل پارٹی کے پاس پاور آنی چاہیے. دیکھیے آپ کی ایکسپلینیشن ہے کیا اس کی؟ ایکسپلینیشن نثار کے پاس جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں ان کے پاس ایکسپلینیشن یہی ہے یوسف رضا گیلانی جو اس لیے کہ اگر وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ دیکھے کہ کون ڈسپلن لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, تو ان کے پاس جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کے ذریعے وہ پارٹی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کو لانے کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ایگزیکٹو آفیسز میں اور پارٹی آفیسز میں فرق رکھا جائے تاکہ پولیٹیکل پارٹی ایز اے انسٹیٹیوشن وہ گرو کر سکے. شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, وہ بھی اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. شیخیں آج ہوئی. شیخ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس 18ویں ترمیم کے پیکج کو؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں لگا یہ 102 یا 103 امینڈمنٹ یہ 9 مہینے سے لگے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتے ہیں سارا میڈیا, نثار عباسی صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, یہ بڑی بڑی خبر نکال لاتے ہیں. مجھے تو شک ہے کہ 63 کیوں بھی انہوں نے شاید غائب کر دیا ہو, کیونکہ جب تک میڈیا میں یہ نہ آتا کہ 102 یا 103 امینڈمنٹس کون سی ہیں, اور یہ ابھی ایک ہی شک پتہ لگی ہے کہ یہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے اور اس سے مبرہ قرار دے دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوالیفیکیشن جو ہے جس میں 20 لاکھ روپیہ کسی آدمی نے معاف کرایا اور 2 ملین روپیز, وہ بھی ڈسکوالیفائی ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساروں نے آپس میں مل کر جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اگر یہ اتنا ہی نسخہ کیمیا تھا تو اس کو سارے میڈیا سے, ساری قوم سے کیوں چھپا کے رکھا گیا؟ کیونکہ اتفاق رائے تو ہو چکا تھا, اس کو لے کر دینا چاہیے تھا میڈیا میں کم از کم. دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی پوری ضرورت ہے کہ میڈیا میں بھی اس کی تھورو اس پہ ڈسکشن ہو, اور ایسے نظر آتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. کل یہ سینٹ سے پاس ہو جائے گا, پرسوں وہ امریکہ چلے جائیں گے. اچھا شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ہم اسی ڈسکشن کو کہ خفیہ کیوں رہا, پوشیدہ کیوں رہا, اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد.